نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم کیو ایس ٹی وی کے ناظرین اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، آج کا موضوع ہے ذبح۔ ذبح کے متعلق پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے۔ یعنی کہ جس پہ اللہ کا نام، جس ذبیحہ پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا گیا، اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، اس کو نہ کھاؤ۔ وہ ذبیحہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ حکم عدولی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، پوچھا گیا کہ رسول اللہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو کوئی خاص بات ایسی بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ فرمایا کہ نہیں، مگر صرف وہ باتیں جو میری تلوار کی میان میں ہیں۔ پھر میان میں سے ایک پرچہ نکالا، اور جس میں یہ تھا کہ اللہ کی لعنت اس پر جو غیر خدا کے نام پر ذبح کرے، اور اللہ کی لعنت اس پر جو زمین کی مینڈ بدل دے۔ جیسا کہ بعض کاشتکار کرتے ہیں کہ کھیت کی مینڈ کی جگہ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے باپ پر لعنت کرے، اور اللہ کی لعنت اس پر جو بد مذہب کو پناہ دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ پرچہ نکال کر اس پہ پڑھا تو یہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ لہذا اس میں بھی یہی بات ہے کہ غیر خدا کے نام پر جو ذبح کیا گیا جانور ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال وہی ہے تمہارے لیے جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ لہذا جب تم جانور کو ذبح کرو تو پڑھا کرو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ صحیح بخاری میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کل دشمن سے لڑنا ہے اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے، کیا ہم کھینچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ فرمایا جو چیز خون بہا دے، اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے کھاؤ، سوائے دانت اور ناخن کے جو جدا ہوں۔ اسے میں بتاتا ہوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، لہذا ناخن سے اور چھری سے اس کو ذبح نہ کرو۔ ہاں، اور باقی جو تیز دھار چیز مل جائے، تیز دار پتھر مل جائے، کھینچی مل جائے، جو چیز آپ کو مل جائے اس سے ذبح کرو، خون بہا دو، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریطۃ الشیطان کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شریطۃ الشیطان وہ جانور ہے، وہ ذبیحہ ہے جس کی کھال کاٹی جائے اور رگیں نہ کاٹی جائیں اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔
قربانی کا موقع ہے اس لیے ذبح کا موضوع چھیڑا ہے۔ میرے بھائیوں سامعین محترم، اس پر توجہ دیں کہ جب ذبح کرو تو خوب ذبح کرو اور رگوں کو کاٹو، یہ نہیں کہ صرف کھال کاٹ کر اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور جو ایسا کرتا ہے کھال کٹ جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، تو اس جانور کو کہا جاتا ہے ذبیحہ کو شریطۃ الشیطان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریطۃ الشیطان کے کھانے سے منع فرمایا ہے، وہ ذبیحہ جس کی کھال کٹے اور رگیں رہ جائیں اس کو نہ کھایا جائے، اور اس کے کھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خوبی کرنا لکھ دیا ہے، لہذا اگر قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرو تو پھر خوبی سے قتل کرو، اور اگر ذبح کرو جانور کو تو خوبی سے ذبح کرو، اور خوبی اس میں ہونی چاہیے کہ اس کو بلا سبب اس کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا اگر گورنمنٹ بھی وہ اگر کسی شخص کو وہ تختہ دار پر چڑھاتی ہے اس کے ساتھ بھی خوبی کو سامنے رکھا جائے، اس کے ساتھ نرمی یہ کی جائے کہ اس کو بلا سبب تکلیف نہ ہو، اور اگر کوئی قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر اس میں بھی خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو بلا سبب تکلیف نہ ہو، اور اسی طرح اگر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے میں بھی خوبی ہونی چاہیے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ جانور کو بلا سبب تکلیف نہ پہنچے، اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں، جانور کو لٹا دیتے ہیں، بعد میں ہم چھریاں جو ہے وہ تیز کر رہے ہوتے ہیں اور سیڑھیوں پہ چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اینٹ پہ چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، جانور بیچارہ بندہ اور تڑپ رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی چھریوں کو تیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا کرنا منع ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبح میں خوبی دکھاؤ، اور خوبی یہ ہے کہ بلا سبب جو ہے وہ جانور کو تکلیف نہ دو، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ ذبح کیا جائے، غلط ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، بلا فائدہ جو ہے وہ تکلیف دینا ہے، لہذا جانور کو تکلیف نہ دو، اونٹ کو بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ 3 جگہ ذبح کرنے کی کیا مقصد ہے؟ وہاں پہ چھری پھیرنا، بلا سبب اس کو تکلیف دینا، بلا سبب جو ہے بغیر جواز کے اس کے کھال کو کاٹنا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اونٹ کو نہر کرنے کا حکم ہے، نیزے سے یا 2 دھاری چھری سے اس کو نہر کیا جائے، اس کے حلق میں جو ہے وہ چھری ماری جائے، خون بہے گا، اونٹ نیچے آ جائے، اس جہاں پہ نہر کیا ہے وہاں پہ چھری لگا دیں اور وہ حلال ہو جائے گا۔ لہذا بلا وجہ اس کو 3 جگہ پہ ذبح کرنا، چھری پھیرنا ناجائز ہے اور مکروہ ہے، ایسا کسی کی بھی بات نہ مانی جائے، یہ بلا جواز بغیر بلا فائدہ تکلیف دینا ہے جانور کو، اونٹ کو۔ اور جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں، جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، اور مری اس سے کھانا پانی اترتا ہے، ان دونوں کے اغل بغل میں اور 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، ایک جو ہے وہ کھانے پانے والی، اور ایک سانس والی ہے، اور 2 ودجین جس کو کہا جاتا ہے اس میں خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، لہذا ان 4 کا کٹنا لازمی ہے، لہذا ان 4 کو کاٹو پھر جانور حلال ہوگا۔ اگر ان دونوں میں سے ان 4 میں سے 2 کٹیں 2 رہ گئیں تو جانور حلال نہ ہوگا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے شریطۃ الشیطان جانور سے ذبیحہ کو کھانے سے منع فرمایا،
فرمایا। وہ کیوں؟ اس لیے کہ کھال کٹی رگیں نہیں کٹی اور اس کو ایسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، تو لہذا ایسے ذبیحے کو کھانا حلال نہیں ہے۔ تو لہذا یہ 4 رگیں ہیں، حلقوم، مری اور 2 ودجین جو خون کی روانی جن میں جاری ہوتی ہے، ان 4 کا کٹنا لازمی ہے۔ لہذا جو ذبح کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خوبی سے ذبح کریں اور خوب اچھے طریقے سے ذبح کریں، یہ نہیں کہ اس کو رگیں ابھی کٹی نہیں اور ویسے چھوڑ دیں، وہ بیچارہ ایسے تڑپتا جانور مر جائے۔ ایسے جانور کا کھانا حلال بھی نہیں ہوگا اور جانور بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ ذبح سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ذبح کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، ہوش باش ہو، ہوشیار ہو، اور مجنون یا اتنا بچہ جو بے عقل ہو ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ذبح کرنا سمجھتا ہے، وہ ذبح کرنا جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، اس کا ذبح کرنا جائز ہے، وہ ذبح کر سکتا ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اور ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے یا کتابی؟ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ حرام ہے اور وہ مردار ہے، حرام و مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور غیر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور معاذ اللہ مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اور کہ یہ مرتد ہے، لڑکا نابالغ ایسا ہے کہ اس کے والدین میں ایک کتابی ہے ایک غیر کتابی ہے، لہذا اس کو کتابی قرار دیا جائے گا، لہذا اس کا ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ کتابی سے جانور ذبح کرواتا ہے تو پاس کھڑا ہو، اور اگر وہ غیر خدا کا نام لیتا ہے تو جانور حرام ہوگا، اور اگر اللہ کا نام لے کر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ لہذا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ہی اور ایمان والا ہی جانور کو ذبح کرے، اور وہ اس چیز کو بھی یاد رکھے کہ میں نے پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیں اگر صرف اللہ کا نام لے کر اللہ سبحانہ یا اور نام بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے صفاتی ناموں کا بھی نام لے لیا جائے تو پھر اس میں بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ صفت کے ساتھ ذکر کرتا ہے یا اللہ نام لیتا ہے تو پھر جانور حلال ہو جائے گا۔ مثلا اللہ اکبر کہا جانور حلال، اور اللہ اعظم جانور حلال، اللہ جل جانور حلال، اللہ الرحمن جانور حلال، اللہ الرحیم جانور حلال۔ اور یا صرف اللہ نام لیا یا رحمان یا رحیم نام لیا، اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ بھی کہا اور جانور کو ذبح کر دیا، جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اگر ذبح کرتے ہوئے چھینک آئی اور چھینک کے دوران ہی اس نے کہا الحمدللہ، تو اس کا مقصود جانور کو ذبح کرنا نہ تھا، بلکہ وہ چھینک میں کے بدلے میں کہنا تھا یا چھینک کے جواب میں کہنا تھا۔ چھینک کے بعد جو کہا جاتا ہے الحمدللہ، تو پھر چھینک کے لیے الحمدللہ کہا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں، تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہا الحمدللہ تو جانور حلال ہو جائے گا، وہ ذبیحہ حلال ہے۔ اللہ مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیں، اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی جانور کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مذبح کو لے جانا، ذبح کی جگہ پہ لے جانا گھسیٹتے ہوئے جانور کو، یہ مکروہ ہے، لہذا یہ کام نہ کرے، جانور کو بلا سبب تکلیف نہ پہنچے۔ اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔
بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر سر کٹ جائے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ سر نہیں کھایا جائے گا، کہ سر کھانا ممنوع ہے۔ نہیں، وہ جو فعل کیا ہے، سر کاٹا ہے، وہ فعل مکروہ ہے، اور سر بھی کھایا جائے گا اور جانور کا گوشت بھی کھایا جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا جانور کا گوشت بھی حلال ہے اور سر بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ جو لا علمی والی بات ہے، جو لوگ کہہ دیتے ہیں لو جی سر کٹ جائے تو سر نہیں کھاتے یا گوشت نہیں کھاتے، جانور حرام ہو جاتا ہے، نہیں، یہ تمام افواہیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہ شریعت کہتی ہے کہ ہاں فعل تو مکروہ ہے لیکن جانور کا گوشت بھی کھایا جائے گا اور وہ سر بھی کھایا جائے گا، صرف فعل ہی مکروہ ہے جو فعل اس سے سرزد ہوا ہے ذابح سے۔ سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلہ کو کیا جائے، ایسا نہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر ایسا جان بوجھ کر کیا کہ میں نے قبلے کی طرف نہیں کرنا، یہ مکروہ عمل کیا، لیکن بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کر دیا، جانور حلال ہوگا، لیکن اس نے کیونکہ قبلے کی طرف جانور کا منہ نہیں کیا لہذا وہ مکروہ عمل ہے، لہذا اس میں کراہت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ذبح کرنا خوبی سے جاننا چاہیے، اور ہم لوگ جو جانتے نہیں ہیں ذبح کرنا ان کو پاس رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لو جی جانور کو ذبح کیجئے۔ خود ذبح کرنے والے کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے، دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں ہے، یعنی دوسرے کے بسم اللہ پڑھنے سے جانور حلال نہ ہوگا، جبکہ ذابح نے قصداً ترک کیا ہو اور دو شخصوں نے ذبح کیا تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے اور ذبح کر رہا ہے، اور ذبح کے دوران وہ جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، جانور حلال نہ ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ اور اگر دو شخص ہیں اور وہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ کمزور ہے، ہاتھ اس کا کانپ رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ میں تیری ہیلپ کرتا ہوں، اب دونوں کیونکہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں لہذا دونوں کا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا لازمی ہوگا، اور دونوں میں سے ایک نے بھی ترک یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ترک کر دیا بسم اللہ اکبر کہنا، تو پھر جانور حرام ہوگا۔ اور یہ کہہ دیا لو جی میں نہیں پڑھتا تو یہ پڑھ لے گا، اور دوسرے والا نیچے جس کا ہاتھ ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پڑھوں گا، تو اوپر والے ہاتھ والا پڑھ لے گا، تو اس طرح دونوں ترک کر دیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ لہذا دونوں کا تکبیر پڑھنا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا لازمی ہے، لہذا بسم اللہ واللہ اکبر ضرور لازمی پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نے بھی شرکت کی، دونوں نے مل کر چھری چلائی۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دونوں کو لازمی ہے تکبیر پڑھنا۔ بسم اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، مجلس بدلنی نہ پائے۔ اگر مجلس بدل گئی، عمل کثیر بیچ میں پایا گیا، لو جی ذبح کے وقت آیا، چھری چلانے لگا اور پھر کہتا ہے لو جی مجھے پیاس لگی ہے میں ذرا پانی پی لوں، یا پھر یہ کہ میں ذرا اس کی بات سن لوں۔ اب اگر بات سننے چلا گیا یا پھر یہ پانی پینے چلا گیا، عمل کثیر بیچ میں پایا گیا، بیچ میں فاصلہ آ گیا، تو دوبارہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا لازمی ہوگا، کیونکہ مجلس بدلی ہے یا پھر اس نے عمل کثیر اس میں پایا گیا، لہذا اس کو چاہیے کہ دوبارہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ دو بکریوں کو نیچے اوپر لٹا کر دونوں کو ایک ساتھ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا، دونوں حلال ہیں۔ اگر ایک کو ذبح کر کے فوراً دوسری کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر بسم اللہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس نے جانور بدلا ہے۔ لہذا اگر ایک کو اوپر دونوں گردنیں اوپر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بکریوں کو رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو دونوں ذبح کر دی، دونوں حلال ہو جائیں گی۔ اگر ایک کے بعد دوسری کی تو پھر دوسری کے لیے جو ہے وہ دوبارہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا
लाजमी होगा। बकरी ज़िबा के लिए लिटाई थी, बिस्मिल्लाह कहकर ज़िबा करना चाहता था कि वो उठकर भाग गई, फिर उसे पकड़कर लाया और लिटाया, तो अब फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, पहले का पढ़ना खत्म हो गया। यूं ही बकरियों का गला देखा, बिस्मिल्लाह पढ़कर उनमें से एक को पकड़ लाया और ज़िबा कर दी। उस वक्त कसदन जानबूझकर बिस्मिल्लाह तर्क कर दी, ये ख्याल करके पहले पढ़ चुका है बकरी हराम हो जाएगी, लिहाजा गला देखा, लो जी ये ठीक है, इसको मैं ले जाता हूं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर उसको जो है वो छोड़ दिया, दूसरी को पकड़ लाया। तो अब यह है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना दोबारा लाजमी हो जाएगा। ये चीजें लाजमी याद रखें और जानवर पे रहम करें। अगर ज़ीरू पर रहम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करेगा। ज़िबा के दौरान खूबी दिखाओ, खूबी यह है कि जानवर को बिला सबब तकलीफ ना पहुंचे। ज़िबा का मौजू इसलिए छेड़ा है कि क्योंकि यह कुर्बानी का मौका है और कुर्बानी पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं, और ज़िबा करना जिसको आता हो वो जानवर ज़िबा करे, जिसको नहीं आता वो इसकी हिम्मत ना करे आगे जाने की, ज़िबा करने की। मुमकिन है उसकी एक गलती की वजह से जो है वो जानवर हराम हो सकता है। लिहाजा मेरे भाई जो कुर्बानी कर रहे हैं जानवरों को, उनको भी चाहिए कि वो ऐसे मुत्तकी और परहेजगार को और जो जानवर को ज़िबा करना जानता है उसको बुलाएं और जानवर को ज़िबा करवाएं। और ज़िबा अगर खूबी के साथ किया गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपके जानवर को जो है वो कबूल फरमाएं, कुर्बानी कबूल व मंजूर हो जाएगी और जानवर भी हलाल होगा। वरना जो ना समझ जो है वो कुर्बानी ज़िबा करते हैं जानवर को, उसमें यह है कि एक गलती की वजह से जानवर हराम हो सकता है, आपकी कुर्बानी जो है वो ज़ाय हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खूबी के साथ ज़िबा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।